پر نبی نے ہر صحابہ کو اپنا اپنا مقام بتا دیا کہ یہاں کھڑے رہنا، کسی دشمن کو آنے مت دینا۔ نبی نے فرمایا میرے خیمے کی چوکیداری کون کرے گا؟ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت زیاد تھا۔ وہ زیاد صحابی رسول پتلے دبلے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کہتے یا رسول اللہ آپ کی خیمے کی چوکیداری میں کروں گا۔ میرے مصطفیٰ مسکراتے کہتے زیاد تم نہیں کر پاؤ گے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ پتلے دبلے تھے، اور دشمن کا سب سے زیادہ حملہ کہاں ہوتا؟ مصطفیٰ کی خیمے پر ہوتا ہے نا، جہاں پر مسلمانوں کی رہنما ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کے بادشاہ ہے، وہی تو حملہ ہوگا۔ اب جانتے ہو نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنا اپنا ٹھکانہ تلاش کر لو، کہاں کہاں تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، اپنے اپنے مقام پہ کھڑے ہو جانا، اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لینا، مگر کوئی شخص کوئی منافق کو اندر آنے مت دینا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ نبی نے فرمایا میرے خیمے کی چوکیداری کون کرے گا؟ حضرت زیاد سے برداشت نہیں ہوا، حضرت زیاد پھر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ کے خیمے کی چوکیداری میں کروں گا۔ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ نبی نے فرمایا صحابہ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لینا۔ اللہ اکبر، تیسری مرتبہ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میرے خیمے کی چوکیداری کون کرے گا؟ حضرت زیاد سے برداشت نہیں ہوا۔ کس لیے نہیں برداشت ہوا؟ ایمان والے صحابی تھے، دل کی جو ایمان تھی وہ حرارت میں تھی اور وہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مصطفیٰ کے خیمے کی چوکیداری میں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے خیمے کی چوکیداری کون کرے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں کروں گا۔ نبی نے فرمایا تم نہیں مانو گے، اگر تم کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، منظور ہے، مگر کسی دشمن کو میرے خیمے میں آنے مت دینا۔ حضرت زیاد کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی دشمن کو میں اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، تب تک نہیں ہونے دوں گا اگر میرے جسم کے اندر ایک بوند خون بھی رہے گا میں کسی کے اندر داخل نہیں ہوں۔ نبی نے فرمایا حضرت زیاد کو تلوار دے دیا جائے، ڈھال دے دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت زیاد مصطفیٰ کے خیمے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اگر چوکیدار بنے تو کس کا بنے؟ مصطفیٰ کے بنے۔ آپ غور کریں، وہ حضرت زیاد صاحب رسول خیمے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ ہونا شروع ہو گیا، حملہ ہونے لگا، تیر کی برسات ہونے لگی، کسی صحابہ کے سینے پہ تیر آ کر لگی، کسی کی گردن پہ لگی، شہید ہونے لگے۔ ایک صحابی کی آواز آنے لگی ارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ارے مائیں بیوہ ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سب کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے۔ حضرت زیاد کی کانوں تک آواز پہنچنے لگی۔ زیاد سوچنے لگے دشمن بڑی تیزی کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں، دشمن بڑی تیزی کے ساتھ میرے قریب آ رہے ہیں۔ جانتے ہو آنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 200 تک تعداد تھی۔ وہ چلے آ رہے تھے، حضرت زیاد دیکھ رہے تھے حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت زیاد نے پتلے دبلے ایمان کی طاقت تھی، آپ نے ایسی تلوار چلائی کہ دشمن کو خیمے میں نہیں گھسنے دیا، سب کو دینارے جہنم کرتے چلے گئے۔ اور حضرت زیاد کی تلوار 72 زخم لگ چکے تھے، کبھی پیشانی پہ لگا تھا، کبھی پشت پہ لگا تھا، کبھی بازو پہ لگا تھا، کبھی پیر پہ لگا تھا، 72 زخم لگ چکے تھے۔ آپ زمین پہ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ آتے ہیں، صحابہ آنے کے بعد کہتے ہیں زیاد زخمی ہو گئے ہیں، انہیں زخمی والے خیمے میں لے جا کر لٹا دیا جائے۔ جب زخمی والے خیمے میں آ کر لٹایا گیا، جب لے کر جانے لگے، حضرت زیاد کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت زیاد کی جب آنکھ کھلی، زیاد کہتے ہیں میرے صحابہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا زیاد تم زخمی ہو چکے ہو۔ حضرت زیاد نے کہا مصطفیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں جب تک میرے جسم میں ایک بوند خون رہے گا مصطفیٰ کا خیمہ چھوڑ کر نہیں ہٹوں گا، مجھے مصطفیٰ کے خیمے کے ساتھ شراکت دو۔ اے صحابہ بڑی مہربانی ہوگی، اے صحابہ وہاں لوہے کی راڈ کی وجہ سے مجھے کھڑا کرا دینا۔ مصطفیٰ سے وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ لے جا کر خیمے کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کھڑا کرنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، پھر حملہ ہونے لگا۔ حضرت زیاد کے قریب دشمن آ گئے، حضرت زیاد تلوار چلاتے رہے، اللہ اکبر کبیرہ، جتنے دشمن آئے تھے سب کو فی نار جہنم کر دیے۔ حضرت زیاد نے کم سے کم 300 لوگوں کو اکیلے تنہا قتل کر دیے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت زیاد کو پیشانی پر مارا گیا، حضرت زیاد کو پیچھے سوار کیا گیا، سر پہ لگا، بہت سارے زخم لگ گئے۔ زخم کتنا لگا؟ 92 لگا، 92 زخم لگ گئے۔ آپ زمین پہ گر جاتے، بہت سارا خون بہ گیا، اب جسم میں خون نہیں رہا۔ جب زمین پر گرتے ہیں حضرت زیاد کہتے یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ آپ کا زیاد زمین پر گر گیا ہے، آپ بچا لے آ کر۔ مصطفیٰ کی کانوں تک آواز پہنچی ہے، مصطفیٰ خیمے سے اٹھے ہیں، زیاد کے قریب آ گئے، اب
آپ کہتے ہیں زیاد کہاں جا رہے ہو؟ زیاد کیا ہو گیا؟ زیاد نے کہا یا رسول اللہ جو وعدہ کیا تو نبھا دیا ہو، یا رسول اللہ کسی دشمن کو نہیں دیا ہو۔ آقا بہت سارا زخم لگ گیا ہے، یا رسول اللہ بہت سارا زخم لگ چکا ہے، اے اللہ کے رسول اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، موت کا فرشتہ آ گیا ہے لے جانے کے لیے، آپ کا انتظار کر رہا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت فرما دے موت کا فرشتہ روح نکالے چلا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ خوش نصیبی کی موت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زیاد میرے گود میں بیٹھ جاؤ، نبی نے ان کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، نبی مسکرا رہے تھے، صحابہ اکٹھا تھے، صحابہ سب دیکھ رہے تھے منظرہ، حضرت زیاد کی آنکھ مندنے لگی، میرے نبی نے فرمایا زیاد اپنے مصطفیٰ کی زیارت کر لو، حضرت زیاد کے اندر طاقت پیدا ہوئی، پھر دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے زیاد اگر یہاں سے جاؤ گے اللہ پوچھے گا زیاد کہاں سے آ رہے ہو، تو حضرت زیاد نے مسکرا کر کہا تھا یا رسول اللہ جب اللہ پوچھے گا زیاد کہاں سے آ رہے ہو تو میں مسکرا کر کہہ دوں گا مدینے والے آقا کی زیارت کر کر آ رہا ہوں، میں مسکرا کر کہہ دوں گا مدینے والے آقا مصطفیٰ کی زیارت کر کر آ رہا ہوں، ان کو بچا کر آ رہا ہوں، ان کے خیمے کی حفاظت کر کر آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اگر جنتی صحابی دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت زیاد کو دیکھ لو۔ خوشخبری سنا دی صحابہ کو، اگر جنتی صحابی دیکھنا چاہتے ہو زیاد کو دیکھ لو۔ ایمان کی طاقت کیا ہے یہ ابھی سمجھے نہیں ہیں لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانی طاقت اتنی ہے کہ اگر مسلمان اپنے ایمان پر آ جائے اللہ اکبر کبیرہ وہ ایک مسلمان سب پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ ایمان کی طاقت کو لڑے گا، اپنے جسم کی طاقت پہ نہیں لڑے گا۔ صحابہ نے ایمان کی طاقت پہ لڑی ہے، حضرت علی نے ایمان کی طاقت پہ لڑی ہے، جسم کی طاقت پہ کوئی صحابہ نے جنگ نہیں لڑی ہے۔ اور ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ مصطفیٰ سے عشق کرنا ہوگا، مصطفیٰ سے محبت کرنا ہوگا۔ کیسے محبت کرنا ہوگا کہ اگر اذان ہو جائے تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے مسجد میں آنا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مصطفیٰ پہ جو قرآن نازل ہوا ہے حافظ قرآن آ کر کھڑے ہو جائے احترام میں سر نیچے کر کے کھڑے ہو جانے۔ اگر تمہارے بستی کے امام صاحب مسجد کے حافظ قرآن گزرتے رہے، اگر تم کوئی خطا کوئی گناہ کر رہے ہو یا کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہو جو حافظ قرآن کو اچھا نہیں لگے گا تو وہ پرہیز کر لینا، چھپ جانا، میرے حافظ قرآن گزر رہے ہیں، احترام کرنا، احترام ہی کرنے میں تمہاری نجات کا پروانہ ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے مسلمانوں یہ رات جاگنے کی رات ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر کی رات ہے۔ اگر ہم عبادت نہیں آج کے دن کر پائے تو محروم ہو جائیں گے۔ اللہ آج اپنے بندوں سے بار بار کہہ رہا ہے بندے جو عبادت کرنا ہے کر لے، آج تم مجھ سے توبہ کر، میں ایسے معاف کر دوں گا تجھے جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ جانتے ہو یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اگر آج کے دن تم آزاد نہیں ہو پاؤ گے، آج کے دن تم اپنی گناہوں کا طلب نہیں کر پاؤ گے تو یقیناً جان لینا 11 مہینہ بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا اگر رمضان شریف میں رب کو راضی نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کے رسول آج کے دن تو اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے، خود جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ تم خود مسجدوں میں آ کر جاگو، میری ماں بہنیں اپنی گھروں میں جا کر عبادت کریں، یہ طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے مسلمانوں وقت بہت زیادہ ہوا، 11 بج گئے، بس حافظ شریف صاحب کی محبت میں نے تقریر کیا، اور انشاءاللہ کبھی زندگی رہی کبھی وقت رہا اگر آپ لوگ یاد کریں گے نا میں پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ اس لیے اگر لوگ مجھے بلا لیتے تو میں آ جاتا ہوں۔ ایک بار مجھے یہاں بلایا گیا تھا، جس بنیاد پر میں یہاں آ نہیں پایا تھا، اس وقت میں بہت پریشانی میں تھا اور بیماری کی حالت میں جس کی وجہ سے میں نہیں آ پایا، اس رات میں بڑی بیماری کی حالت میں تھے جس کی وجہ سے میں نہیں آ پایا تھا۔ اور ایسا نہیں کہ میں اس تاریخ اس رات میں اور کہیں میں پروگرام میں گیا تھا، اللہ اوپر اللہ کے گھر میں ممبر پہ ہوں، میں اس تاریخ اس رات میں کہیں تقریر کرنے نہیں گیا تھا، اس لیے میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں آج نہیں آ پاؤں گا، بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے، مگر آج میں الحمدللہ ٹھیک رہا۔ میں نے کہا اگر آج میں کہہ دوں گا تو وہاں کے لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا، اور سب سے بڑی بات میرے دوست حافظ شریف صاحب کا دل ٹوٹے گا، تو اگر ان کا دل ٹوٹ جائے گا وہ کہیں گے حافظ جی ایسے ہی کرتے ہیں، مولانا سیف اللہ علیہ ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے میں ان کی محبت میں آج آ گیا۔ آپ لوگوں نے مجھے دیکھا بھی،
تقریر بھی سنا. انشاءاللہ اب آپ لوگ نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے. نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. وعدہ میں نہیں کروا رہا ہوں, وعدہ خلافی میں کریں گے تو گنہگار ہو جائے گا. اس لیے بس آپ لوگ ارادہ بنا لیں کہ انشاءاللہ اب میں نماز پڑھوں گا, اس لیے پڑھوں گا کہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں. انشاءاللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے میں قصداً جو غلطی اللہ تعالیٰ معاف کا فرمائے, اور آپ لوگوں کو سننے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تقریر کرنے میں مولا سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے, اس کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے.